فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک قلی تھا، وہ بہت امانت دار تھا، لوگوں کا اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ وہ امانت دار ہونے کی وجہ سے تاجروں کا روپیہ پیسہ سامان وغیرہ بھی لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا سامان وغیرہ لے کر، اس کو راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا کہ فلاں جگہ جانے کا ارادہ ہے، پونڈا جانے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، اگر میں پاؤں چل سکتا تھا تو تیرے ساتھ چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 روپیہ کرائے پر تو مجھے پیچھے سوار کر لے؟ قلی اس کو منظور کر لیا اور وہ شخص سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے دوراہا ملا، 2 راستے ملے، تو اس سوار نے کہا قلی سے کہ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ قلی نے شارع عام کا راستہ بتایا، جو مشہور راستہ تھا جہاں سے لوگ جایا کرتے تھے، ادھر کا پتہ بتایا۔ اس سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ بہت ہی اچھا اور نزدیک کا، قریب کا ہے، اور جانور کے لیے بھی بہتر ہوگا کیونکہ اس پر سبزہ بہت زیادہ ہے۔ قلی نے کہا کہ میں اس راستے کو نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس راستے پر بہت چلا ہوں، بارہا چلا ہوں، اسی پر چلنا چاہیے۔ قلی نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسی سے چلے۔ چلتے چلتے وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا، جہاں بہت سارے مردے پڑے ہوئے تھے، کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، بوڈی پڑے ہوئے تھے۔ وہ جو سوار تھا قلی کے ساتھ، وہ سواری سے اترا، خچر سے اٹھا اور اپنے کمر سے خنجر نکال کر، چاقو نکال کر اس قلی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قلی نے کہا کہ دیکھ، یہ جتنا سامان ہے، یہ جانور ہے اور پیسے سے سب تو لے لے، مجھے مت قتل کر۔ اس نے قسم کھا لی کہ پہلے میں تجھے قتل کروں گا، اس کے بعد یہ سب سنبھال لوں گا۔ قلی نے بہت عاجزی کی کہ دیکھ مجھے مت مار، لیکن اس ظالم نے ایک نہ ماری۔ قلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پڑھ لے، اور ہنس کر بولا کہ جتنے لوگ پڑے ہوئے نا مردے، جتنی ڈیڈ باڈی پڑے ہوئے، کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے، ان لوگوں نے بھی یہی درخواست کی تھی کہ 2 رکعت پڑھنے دو، لیکن ان کی نماز نے ان کو کچھ بھی کام نہیں دیا۔ چنانچہ قلی نے نیت باندھی 2 رکعت کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس کو سورت کے بعد کوئی سورت بھی یاد نہیں آتی سورہ فاتحہ کے بعد، اور یہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی نماز ختم کر، اس کو قتل کروں، کہ دفعتاً اس کی زبان پر ایک آیت جاری ہوئی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ اس کو پڑھ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، کہ اچانک ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے اس ظالم کو ایسا نیزہ مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ جہاں وہ مر کر گرا وہاں سے شعلے نکلنے لگے آگ کے۔ یہ شخص جب دیکھا قلی تو فوراً سجدے میں گر گیا، خدا کا شکر ادا کیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا اور کہا کہ خدا کے واسطے بتا کے تو جاؤ تم کون ہو۔ اس نے کہا کہ میں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ کا غلام ہوں، اب تم بالکل محفوظ ہو، مامون ہو، جہاں چاہو جاؤ، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ کہ نماز اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تو ہی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے مصائب سے اکثر نجات کا سبب بھی ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہے، مصیبتوں سے بچاؤ ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں جانے اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دی جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کیونکہ جنت میں جانا تو میری خوشی کے واسطے ہوگا، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا میرے اللہ کے واسطے ہوگا۔